او شروع کیا حال ہے سر ٹھیک ٹھاک سر. ایران تو مقابلہ کر رہا ہے. ٹرمپ تو کہہ رہا تھا 1-2 دن کی. ٹرمپ کی ایسی تیسی. ٹرمپ آدھا پاگل ہے, آئی ٹیل یو. بٹ ایران از اے نیشن اسٹیٹ, اور حملہ امریکہ نے کیا, اسرائیل نے کیا, ایران نے نہیں کیا. جس طرح ایران عراق وار جو چلی, حملہ عراق نے کیا تھا, اور ان کا مقصد بھی پیچھے امریکہ تھا. اس وقت جو امریکن ایمبیسڈر تھی, یہ عام لوگوں کو بھول چکا ہے. امریکن ایمبیسڈر تھی بغداد میں, نام تھا اپریل. اس کو صدام نے کہا کہ اگر ہم اٹیک کریں تو اس نے کہا تو آپ کا اپنا کام ہے. اٹیک کا صدام نے کویت پہ کہا تھا. تو امریکن تو میں تو کہہ کے تھک گیا کہ دیکھ کے نیور سی این اسلامک کنٹری آرام سے بیٹھے یا کوئی اوپر آئے. اور انفارچونیٹلی ہم نے ان کو اڈے دیے ہیں, ہم نے ان کو باپ بنا رکھا ہے یہ سارا مڈل ایسٹ. اور اس جنگ کے بعد شروع ایک ریپبلکن موومنٹ شروع ہوگی ان گلف اسٹیٹس میں. اور دیکھنا یہ جنگ اتنی لمبی نہیں جائے گی, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ پھر آپ دیکھ لینا. اور ایران مقابلہ کر رہا ہے, وہ اقبال کا ایک شعر نہیں ہے, غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. کیا بات, اسپورٹس مین اسپرٹ. یہ دیکھو کل انڈیا نے کیسے نیوزی لینڈ کو ہرایا. چلو ہمارے دشمن برے صحیح, بٹ انٹرنیشنل اسپورٹس میں تو لکھا جائے گا نا. رائٹ. تو بات یہ ہے, وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے فٹ بال کے میچ ہوتے تھے تو ایک ہوتا تھا ایک کوئی چاچا ڈیڈا وہ کہتا تھا جان چلی جائے پر جان چمن نہ جائے. تو یہ جو کربلا پیراڈائم ہے جس نے ایران کے ریولوشن میں, وہ یہ ہے نا کہ جان تو آنی جانی ہے. اب یزید آج نہیں ہے اور حضرت حسین نہیں ہے, لیکن وہ تاریخ لکھی گئی ہے. سر یہ جو نیا سپریم لیڈر آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سپریم لیڈر ایکچولی جو ایران کا آئین ہے 1979 کا, اس کے روح سے ولایت فقی ایک کانسیپٹ ہے, سپریم لیڈر, اور اس کا چناؤ ہوتا ہے. اور یہ آئیڈیا ویسے خمینی نے, جو روح اللہ خمینی تھا, اس نے اس کو ایلیبوریٹ کیا تھا. کانسیپٹ تو پرانا ہو سکتا ہے کہ یہ جو شیعہ اسلام ہے نا, اس میں یہ ہے کہ امام مہدی آئے گا جو انویزیبل ہے اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب تک وہ نہیں آتا تو مسلم اسٹیٹ جو ہے اس کا جو لیڈر ہوگا وہ یہی سپریم لیڈر ہوگا, اور وہ لائف کے لیے آتا ہے. اس کو چناؤ ہوتا ہے آئین کے مطابق 88 ممبر کی ایک کونسل ہے, آف ایکسپرٹس کہتے ہیں اس کو, اور وہ سارے اسلامک اسکالرز جن کا چناؤ عوام کرتی ہے. ایران کا جو ریولوشن ہے اس میں پریزیڈنٹ, مجلس پارلیمنٹ اور یہ جو کونسل آف ایکسپرٹس ہے, اس کا الیکشن عوام اور لوکل باڈیز کا بھی. ایران ایک اپنے سٹائل کی جمہوریت ہے, تو وہ لائف کے لیے آتا ہے, لیکن اس کی ایکٹیویٹیز, اس کی پرفارمنس کو وہ چیک کرتی ہے کاؤنسل آف ایکسپرٹس یا اسمبلی آف ایکسپرٹس. 88 لوگ, وہ 88 لوگ 8 سال کے لیے آتے ہیں. چونکہ میں نے تو ایران کا پولیٹیکل سسٹم 2 سال پڑھایا ہے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ تو 37 سال سے تھا. دیکھیں پہلا تھا روح اللہ خمینی جس کو نائب امام, اس کو نائب امام کہا جاتے ہیں. وہ 10 سال رہا, 89 میں اس کی ڈیتھ ہوئی, پھر یہ آیا. یہ 37 سال سے تھا. وہ لائف کے لیے آتے ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس ایویلویٹ ہوتی ہے.
اس سپریم لیڈر کو نکال سکتی ہے کون؟ کاؤنسل آف ایکسپرٹس. تو اب یہ اس کا بیٹے کو سنے لا رہے ہیں، مجتبیٰ کو، حالانکہ ادروائز نہیں آ سکتا تھا، اس کی بڑی لینتھ اینڈ لائن کوالیفیکیشن. بٹ یہ بھی عالم ہے، اور جو حالات ہوئے ہیں ایمرجنسی ہے، تو یہ حالانکہ اس کی عمر کم ہے، 40 سال ہے، لیکن ایران کا ایک اپنا سسٹم ہے. یار ایران کی پارلیمنٹ اڑ گئی تھی، بہشتی جس نے خمینی کو ریپلیس کرنا تھا وہ مارا گیا، لیکن انہوں نے الیکشن کرائے تھے، جبکہ ضیاء الحق پاکستان میں الیکشن نہیں کرا رہا تھا، کہتا تھا حالات ٹھیک نہیں ہے. اور کسی نے کہا ایران سے بھی برے حالات ہیں، اس کے دل میں بے ایمانی تھی، اسے الیکشن کہاں کرانے تھے. بہرحال ایران کو ابھی ان سپورٹ رشیا کی، چائنا کی، لیکن جو اسلامک کنٹریز ہیں چاہیے ان کی ڈائریکٹ ہیلپ کرتے، کہاں کر سکتے ہیں شیرو. بہرحال شیرو جب تاریخ لکھی جائے گی تو ایران کا جو کہا لکھ جائے گا کہ اٹ اسٹوڈ لائک اے نیشن اسٹیٹ.